ہر پیر اور جمعرات کو کعبے شریف کا دروازہ کھولا جاتا تھا اور جو کعبے میں داخل ہونا چاہے اسے اجازت ہوتی تھی۔ تو ہجرت سے کچھ دن پہلے حضور تشریف لائے کہ چلیں کعبے میں داخل ہو کر کچھ ساعتیں وہاں گزاری جائیں۔ جب میرے آقا کریم تشریف لائے تو کعبے کی جو چابی تھی، جو کلید بردار تھے عثمان بن طلحہ، انہوں نے جب دیکھا کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ جب حضور بالکل قریب آ گئے تو آپ داخل ہونا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ آپ داخل نہیں ہو سکتے۔ اب آپ دیکھیے، روک دیا گیا، مگر اس موقع پر میرے حضور نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ سننے والا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا، عثمان، وہ دن کیسا ہوگا کہ جب کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ یہاں ایک بات اور بھی میں اپنے دوستوں سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں رئیس بھائی بچپن سے ہم سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یار یہ زندگی جو ہے نا بڑی مشکل ہے، زندگی بڑی اوکھی ہے، بڑی مشکل۔ اچھا جی، دنیا بہت بری ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی بات سکھائی جاتی اور ہمارا مائنڈ جو ہے وہ اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ دنیا بہت بری ہے، زندگی بہت مشکل ہے۔ جبکہ قرآن کریم سے ہم پوچھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد میں نہیں، ساتھ میں۔ اور پھر حضور کی زندگی کو دیکھیں، 23 سالہ، کیا مشکلات نہیں ہیں؟ قدم قدم پہ مشکلات ہیں، لیکن میرے حضور آج کھڑے ہو کر عثمان بن طلحہ سے فرما رہے ہیں کہ عثمان، وہ دن کیسا ہوگا کہ کعبے کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ بننا چاہتے ہیں، وہ آج فیصلہ کریں، اس منظر کو آج کھڑے ہو کر دیکھنا شروع کریں۔ آج بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہمیں باتیں بتاتے ہیں، لیکن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موٹیویشن ہمیں سکھائی، یہ اس کو کہا جاتا ہے آپ ویژولائز کریں۔ آپ جیسا بننا چاہتے ہیں وہ آج سے دیکھنا شروع کر دیں۔ ہجرت کے موقع پر راستے میں روکا تو میرے حضور نے اس سے کیا فرمایا؟ سراقہ، وہ دن کیسا ہوگا جب کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں ہوں گے۔ یار ذرا سوچو تو صحیح، یعنی جیسا آپ گمان کرتے ہیں اللہ بندے کو اس کے ظن کے مطابق عطا کرتا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں یار دنیا بہت مشکل ہے، یہاں جینا بہت مشکل ہے۔ مرشد رومی فرماتے ہیں کہ موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، زندگی کا مزہ کوئی کوئی چکھتا ہے۔ جب ہم آج سے یہ کہنا شروع کر دیں کہ زندگی آسان ہے تو آپ دیکھیں آپ کو قدم قدم پر آسانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ جو آپ بننا چاہتے ہیں آپ اسی طرح سوچنا شروع کر دیں، اسی طرح بولنا شروع کر دیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک گلاس پانی منگایا اور اس میں تھوڑا سا لیمو ڈالا، اس کو شیک کیا، اور وہ لیمو کاٹ کے جب دونوں طرف سے اس میں نچوڑا، پتہ نہیں کیا ہوا کہ دوسرا لیمو بھی کاٹ کے پھر نچوڑنا شروع کر، تیسرا رکھا ہوا تھا وہ بھی اسی میں ڈال دی، گھما کے جب ایک سپ لیا تو کھٹاس کیسی ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ نے وہ سپ لیا ہے، وہ کھٹاس محسوس ہوئی آپ کو؟ کیوں؟ کیونکہ آپ نے وہ بولا، آپ کے دماغ تک میسج گیا کہ کوئی کھٹاس کی بات ہو رہی ہے، اس نے وہ ہارمونز پیدا کر دیے۔ بھئی آپ جو سنتے ہیں، جو دیکھتے ہیں، وہی آپ کے دماغ میں اسی طرح کے ہارمونز بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب صبح نیند سے بیدار ہوں تو سب سے پہلے یوں دعا مانگا کریں، پاؤں بستر سے بیڈ سے نیچے اتاریں، تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، 10 مرتبہ تعوذ پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ، آنکھیں بند ہیں اور یہ پڑھ لیں 10 دفعہ، 10 ٹائم۔ اس کے بعد پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جو دعا پڑھتے ہیں بیداری کی، الحمدللہ
الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، یہ دعا پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ بیٹھے بیٹھے یہ دعا مانگیں، اے اللہ آج کا دن برکت والا بنا دے، خیر والا بنا، خوشیوں والا بنا، خوشخبری والا بنا، آسانیاں والا بنا، آسانیاں بانٹنے والا بنا۔ یہ بیٹھے بیٹھے آپ آنکھیں بند کیے دعا مانگ لیں، پھر اٹھیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھیں، جو معمولات ہیں وہ کریں، روزانہ یہ عمل کریں۔ جب آپ اس کے بعد جب بھی دعا مانگیں تو اپنے آپ کو جو آپ بننا چاہتے ہیں ویسا فیل کیا کریں، دعاؤں میں وہ چیز مانگا کریں۔ ہم یہ رونا آج کے بعد اس رونے کو زندگی سے ختم کر دیں کہ زندگی مشکل ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں نالائق ہے، یہ بالکل فارغ ہے۔ قرآن نے ہمیں سکھایا کہ جب دعا مانگو تو یوں دعا مانگو کہ اے اللہ میری اولاد کو، میری ازواج کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اور انہیں متقین کا امام بنا۔ متقین کا امام کون ہوگا؟ جو خود متقی ہوگا۔ یعنی کیا خوبصورت دعا سکھائی جا رہی ہے، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ نالائق ہے، ہمارا بچہ نالائق ہے۔ جب صبح شام یہی کہتے ہیں تو وہ نالائق ہی بن جاتا ہے۔ دعا کیا کریں اور یوں جملے کہا کریں کہ میری اولاد سب سے بہتر اولاد ہے، میری ازواج سب سے بہتر ازواج ہیں، میرے بھائی بہن سب سے اچھے ہیں، میرے دوست دنیا کے بہترین دوست ہیں۔ آپ روزانہ یہ کہنا شروع کر دیں، یقین جانیں آپ کے رشتے خوبصورت بننا شروع ہو جائیں گے۔